پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا